الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی اور مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور یہ خوشخبری سنائی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، آئیے آغاز کرتے ہیں، اس بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جس بارگاہ سے بڑی یقیناً اس کائنات میں کوئی بارگاہ نہیں، کہ تاریخ نسواں میں جن خواتین پر ناظرین ناز کیا، یا جن خواتین پر تاریخ نسواں ناز آئے، اور جن خواتین کے کردار و اطوار کو تاریخ فخر سے اپنے سینے میں مکمل طور پر سموئے ہوئے ہے، ان عظیم الشان خواتین میں ایک خاتون وہ ہیں جنہوں نے جرت و بہادری کے، ایثار و قربانی کے، عزم و حوصلے کے، ہمت و استقلال کے، عصمت و طہارت کے، اور عبادت و ریاضت کے سارے استعارے مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیے، کہ جو اپنے کردار میں انتہائی عالی شان ہیں، جو ظلم کے، جبر کے، حبس کے، گھٹن کے اس ماحول میں قافلہ حسینی کی رہنما بن کر اٹھیں، جب صبر کے ماتھے پر بھی پسینہ تھا اور ہمت بھی اپنے وجود میں ذوف محسوس کرتی تھی، جو اپنی نسبی شان میں اور آن بان میں انتہائی ممتاز و یگانہ ہیں، جو حیا کا پیکر اور وقار کا مظہر تھیں، جو اس کائنات میں ثانیہ زہرہ، نائبات الزہرہ، عقیلہ بنی ہاشم، نائبات الحسین، صدیقہ صغرا، شریکۃ الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء، شریکۃ الشہداء، بلیغہ و فصیحہ جیسے عظیم الشان القابات سے پہچانی گئیں، جن کا نام وحی کے ذریعے اتارا گیا، جن کی نادر و نایاب ہستی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز بنی، جو اپنی نسبی فضیلتوں میں اس قدر بلند مقام ہے کہ اس کائنات کے سب سے عالی شان، سب سے مقدس اور سب سے محترم رشتوں کی مالا میں آپ سلام اللہ علیہ کو پرویا گیا، جن کے نانا جان تاجدار کائنات و بانی اسلام ہیں، جن کی نانی جان محسنہ اسلام ہیں، جن کے بابا جان مولا کائنات اور جن کی امی جان سیدہ کائنات ہیں، جو ان شہزادوں کی ہمشیرہ ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو ترجمان دین محمدی ہیں، جو مبلغہ مشن حسینی ہیں، جو سفیرہ سانحہ کربلا ہیں، جو رہتی دنیا تک حریت پسندوں اور تمام عورتوں کا ناز ہیں، جن کی ہستی کی بلندی ماورائے عقل بھی ہے اور ماورائے ادراک بھی ہے، کہ دنیا نے آپ سلام اللہ علیہ جیسی نایاب و نادر پاک و مطہر ہستی نہ دیکھی تھی نہ کبھی دیکھے گی، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی کیا ہی شان ہے، کہ جن پر برسنے والی رحمتوں کی حلاوتوں کا کیا ہی کہیے، کہ جنہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں بھرا سایہ نصیب ہوا، جن کی تربیت کا کیا ہی کہیے، کہ جنہیں سیدہ کائنات جیسی ماں کی صورت تربیت کا خزینہ ملا، جن پر نازل ہونے والی شفقتوں کا کیا ہی کہیے، کہ مولا کائنات کا پیار جن کو بے حد و بے حساب ملا، جن کے اکرام و احترام کا کیا ہی کہیے، کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جن کے لیے بے شمار اکرام فرمائے۔ یعنی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ با کمال اور عظیم المرتبت خاتون ہیں، جو خانوادہ نبوت کے علوم اور فضائل سے مالا مال ہوئیں، جو اپنے علم و عرفان میں اس اوج کمال پر تھیں جہاں بنو ہاشم نہیں بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی، جن کو بیک وقت مصطفی و مرتضوی و حسنی حسینی فیضان اور سیدہ کائنات کا عالی شان سایہ نصیب ہوا، جنہوں نے باب مدینۃ العلم کے علمی فیضان کی منتقلی کے لیے کوفہ شہر میں علمی تحریک کی بنیاد رکھی۔ علوی خاندان کی عابدہ پکاری جانے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی عبادات اور ریاضتوں اور زہد و تقوی کا
یہ عالم ناظرین کہ آزمائشوں اور امتحانات کے پہاڑ در پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود رات کی تنہائی ہوتی اور سجدوں کی لذت ہوا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عبادت و ریاضت میں، عقل و فراست میں اور عصمت و طہارت میں آپ سراپا ثانی زہرا تھیں۔ یہی نہیں ناظرین، بلکہ حیدری رنگ میں رچی مولا کائنات کے فیضان کی وارثہ بن کر فن خطابت میں، راست گوئی میں، سچائی اور ظالم کے سامنے بے دھڑک کلمہ حق کے لیے آپ سلام اللہ علیہ بہت نمایاں تھی۔ ناظرین کرام، صبر کے، قربانیوں کے اور پھر قیادت کے باب میں تاریخ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی ہستی ہمیشہ یاد بھی رکھے گی اور اس سے خیرات بھی لیتی رہے گی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے تپتے صحرا پر اپنے بچے، بھتیجے، جان نثاران اسلام شہید ہوتے دیکھے۔ جہاں صبر کرنا مشکل تھا وہاں شکر کرتی ہوئی نظر آتی تھیں، جہاں کھڑا ہونا مشکل تھا وہاں زینبی علم کو آپ نے بلند کیا، جہاں بات کرنا مشکل تھا وہاں اپنے حیدری خطبات سے کوفہ و دمشق کے بازاروں اور ابن زیاد اور یزید کے ظلمت قدوں کو لرزا کر رکھ دیا اور ان ظالموں کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ وہ مشن جس کی بنیاد نانا جان نے رکھی تھی وہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس مشن کے علم کو اٹھا کر اس کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا اور زینبی علم کو ناظرین اس انداز سے تھاما کہ رہتی دنیا تک عورتوں کے مقام کو بلند اور بالا کر دیا۔ ہمارے ساتھ ناظرین اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، آج سبھی نے جڑے رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کرے کہ وہ شدت اور حدت جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اندر تھی وہ آج کے مردوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ آغاز کرتے ہیں ذرا پروفیسر صاحب کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، سب سے پہلے تو جو آپ کی نسبی شان، پھر اس کائنات کے جو سب سے عظیم ترین رشتے ہیں ان رشتوں میں ہونے کا اعزاز، ان کا مقام و مرتبہ، خاص طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ پر خصوصی عنایات ہیں، اب ظاہر الفاظ میں تو بیان کیے نہیں جا سکتے لیکن اپنے حصہ ڈالیے، آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم و علی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیے کے ساتھ ہی اہل ایمان کے دلوں میں جو حرارت ایمانی پیدا کر دی ہے، اہل بیت طہار کی محبت کی جو شمع جلائی ہے، اللہ رب العزت اسے اور 4 چاند لگائے۔ جزاک اللہ۔ میں کیا، میری حیثیت کیا کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، ان کا نسب میں بیان کر سکوں۔ وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے جیسا ادنا طالب علم یہ کہا کرتا ہے کہ اگر امام عالی مقام نے اسلام کو زندہ رکھا تو امام حسین کو زندہ رکھنے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستی ہیں جو آئے تطہیر میں دھلی سنوری، آئے مودت کی روشنی میں ہر اہل ایمان کے دل میں رچی بسی، حدیث قصا کی روشنی میں خوشبو میں مہکی کلی۔ سبحان اللہ۔ ان کا نسب نامہ کیسے بیان ہو سکے؟ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جن کا نانا سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سبحان اللہ، المذنبین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، جن کے بابا امام المتقین، امام الصالحین، امام المکرمین، جن کی امی جان، جن کی نانی جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ، ملکہ عرب، اسلام کی عظیم محسنہ، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار، جن کی والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، جن کے سائے پدری میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ
حضرت عقیل، حضرت جعفر کی رحمتیں آ رہی ہیں، جن کے نانا کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں پر پرنانوں میں حمزہ، عباس، کیا کیا رحمتیں جن کو اپنے دامن میں سمیٹ رہی ہیں۔ پھر جس خانوادے میں آپ نے قدم رکھا ہے، جن کی بہن ہونے کا، ہمشیرہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہو رہا ہے، وہ پھول ہیں جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، جن کو سینے پہ سجاتے تھے، جن کو کندھوں پر سوار کرتے تھے، جن کے لیے منبر چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی عظمتوں کا شمار کون ہے جو ان کو بیان کر سکے؟ جب یہ سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو نسبی طہارت و عظمت کی یہ مالکہ، یہ عظمتوں کے سائے میں آنے والی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں، ان کا نام تو تجویز کیجئے، ٹھیک، فرماتی ہیں اے فاطمہ، میرے کہاں یہ جرأت و ہمت کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت کرتے ہوئے میں ان کا نام تجویز کروں۔ ان کا نام تو امام المرسلین رکھیں گے، سید الاولین والآخرین، خیر الرسل، دانائے سبل، مختار کل آ کر ان کا نام رکھیں گے، ان کا نام ان کی زبان سے ہم سنیں گے۔ جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ملی کہ اللہ نے اس خانوادے میں وہ پھول عطا کیا ہے جو فتح خیبر سے جڑا، 6 ہجری کو اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں کی سرکوبی کرتے ہوئے جو فضا بن رہی ہے، اس فضا میں جو سیدہ سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں، ان کا نام تو تجویز فرمائیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس خانوادے میں کسی کا نام اللہ کے تجویز کردہ، اللہ کے بتائے بغیر رکھا ہی کم ہے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کا نام زین و ابن رکھا ہے، یہ باپ کی زینت ہے، یہ باپ کا حسن بڑھانے والی، ان کے کمالات کو کائنات میں زندہ رکھنے والی ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے رخسار پر جب اپنا رخسار رکھا، ان کا چوما، تو اس سے جو عظمتیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں ودیت ہوئیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا، آپ کے ساتھ محبتوں کا، رحمتوں کا، شفقتوں کا جو یہ تسلسل ہے، یہ حجت الوداع تک رہتا ہے۔ اس وقت آپ کی 5 سال کی عمر ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی اس چمک کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہی بات کہ کیا آپ اسم بمسمہ بنی، اور کیا میں آپ کی رفتوں کا کہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 5 برس ظاہری حیات کے آپ کو میسر آئے۔ اب ظاہر ہے نواسی اور نانا کا پیار تو ویسے ہی ایک مثل ہوا کرتا ہے، تو کیا کیا مطلب گفتگو ہوئی ہوگی، کیا کیا نوازشات ہوئی ہوں گی اور کیا کیا عنایات ہوئی ہوں گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب خاص طور پہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہم ذکر پاک کرتے ہیں، اس میں ایک بات خاص طور پہ جو میں ہمیشہ مجھے بہت زیادہ یوں کہیے کہ میرے قلب کو جو ہے وہ اپنا بڑا یہ کیا کہوں کہ میں ایک ڈولنے کی کیفیت میں مبتلا میرا قلب ہو جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی القابات اور تواتر سے القابات آپ کی شخصیت کا حصہ ہیں، جیسے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی شخصیت۔ تو ذرا القابات کے بارے میں فرمائیے جو یقیناً ظاہر کسی بھی شخصیت کا ایک ریفلیکشن ہوا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے خلق اور صورت کے اعتبار سے ثانی زہرا ہے اور اپنی خلق اور سیرت کے اعتبار سے نائبہ زہرا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بعض اوقات کسی نام کے ساتھ لگنے والے القابات اس نام کو وزنی کر دیتے ہیں، نام کو زینت دیتے ہیں،
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو القابات ہیں وہ نام کی وجہ سے زینت پاتے ہیں اور نام کی وجہ سے وزنی ہو جاتے ہیں. جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں زین و ابن، اپنے باپ کی زینت، اور یہ اپنے باپ کی وہ زینت ہیں کہ جو اپنے القابات کو بھی زینت بخشتی ہیں، اور ہر لقب کو وہ انہوں نے بالکل بتایا کہ وہ اس کا عملی مصداق بنتی ہے. جہاں تک آپ کے القابات کی بات ہے تو وہ کثیر تعداد میں ہے، لیکن جو آپ کے معروف القابات ہیں عارفہ، عالمہ، فاضلہ، امینہ، عقیلۃ النساء، بلیغہ و فصیحہ، شریکۃ الحسین، شریکۃ الشہداء، یہ آپ کے معروف القابات ہیں. اس کے علاوہ جو القابات ہیں ان کی طویل فہرست ہے. اب جب آپ کا ایک لقب نائبہ زہرا اور ثانیہ زہرا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ صفت اور کمال جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات میں نظر آتا ہے اس کا عکس جمیل حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ ثانیہ زہرا ہیں تو اس کا مطلب بالکل سادہ مفہوم میں یہ ہے کہ وہ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، زاہدہ ہیں، عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں، قانتہ ہیں، شافعہ ہیں، مقدسہ ہیں، معطرہ ہیں، منورہ ہیں، عفیفہ ہیں. ان تمام القابات کا مصداق آپ کی ذات ثانیہ زہرا کی صورت میں نظر آتی ہے. پھر آپ کا ایک لقب ہے عابدہ. ایسی عابدہ ہیں جو ایک عابد سے عابدہ کی طرف منتقل ہوئی، عابدین کے جھرمٹ میں انہوں نے پرورش پائی، عابدین کی جھرمٹ میں انہوں نے اپنی زندگی کے ایام گزارے، عابدین کے جھرمٹ میں وہ دنیا سے پردہ فرماتی ہیں اور عابدین کی ارواح کے ساتھ جا کر مل جاتی ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. آپ ایک لقب ہے عارفہ. عارفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو خدا شناسی حاصل ہو جائے، جس کو اللہ کی معرفت مل جائے، جو اپنے فہم کے اور ادراک اور شعور سے اللہ کی ذات کو یوں پہچاننے کی کوشش کرے کہ جس کو خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چل جائے، عبد اور معبود کا تعلق پتہ چل جائے، اس کو عارفہ کہا جاتا ہے. یہ ایسی عارفہ ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قولی واحد، بیٹی کہو نا واحد تو کہتی ہیں واحد، پھر کہا آپ کہو نا اسنین تو پھر وہ کہتی ہیں واحد، پھر فرمایا کہو نا اسنین تو پھر کہتی ہیں واحد. کہا بیٹی واحد کے بعد اسنین ہوتا ہے تو جواب عرض کرتی ہیں باب مدینۃ العلم کی یہ لخت جگر ہیں، جواب عرض کرتی ہیں ابا جان جب واحد زبان سے کہہ دیا تو اسنین زبان سے نکل ہی نہیں رہا. واحد کا لفظ جب زبان پر، تو یہ ایسی عارفہ ہیں. زاہد ایسی ہیں، ایسی زاہدہ کہ جو دنیا کی رنگینیوں سے کوسوں دور تھی اور دنیاوی تکلفات سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا. اور اگر زہد کی تعریف ہم سمجھنا چاہیں تو انہی کی بابا جان کی زبانی سمجھتے ہیں. مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ زہد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قرآن کی سورہ حدید کے 2 جملوں میں زہد کا فلسفہ موجود ہے کہ جو تمہیں مل جائے اس پر تکبر نہ کرو اور جو تم سے چھن جائے اور اس پر افسوس نہ کرو، اسی کو زہد کہا جاتا ہے. اور زاہدہ ہیں حضرت سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پھر آپ کا لقب ہے عالمہ غیر و معلمہ. ایسی عالمہ جنہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے، اور یہ وہ عالمہ ہیں جو ایک بھتیجے اپنی پھوپھی جان کے لیے استعمال کرتے تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لقب سے اپنی پھوپھی جان کو پکارتے تھے اور وہ فرماتے تھے وہ عالمہ تھی لیکن ایسی عالمہ کہ علم و دانش میں وہ مقام رکھتی ہے کہ اس دنیا کے ارباب و علم و دانش کے سامنے آپ کو زانو تلمس طے نہیں کرنے پڑے. وہ عالمہ تھی لیکن ایسی عالمہ کہ فہم و ادراک کی اس منزل پر فائز تھی اور شعور کی اس منزل پر فائز تھی کہ کسب فیض کے لیے ان کو کسی صاحب فکر و نظر کی دہلیز پر سر نہیں جھکانا پڑا. وہ ایسی عالمہ تھی کہ کوفہ کے اندر جب خواتین اکٹھی ہو کر مولا علی المرتضیٰ کے پاس آئیں کہ ہماری تعلیم کا انتظام کیجئے تو ایک مدرسہ کوفہ میں کھولا گیا جہاں ظہر کی نماز کے بعد ایک درسگاہ قائم ہوتی تھی. وہاں قرآن کا درس دے رہی ہیں سیدہ زینب، حدیث کا درس دے رہی ہیں سیدہ زینب، فقہ کے مسائل بیان کر رہی ہیں سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ فصیحہ و بلیغہ ہیں، ایسی فصیحہ و بلیغہ ہیں جنہوں نے مدینۃ العلم کی آغوش میں بھی پرورش پائی ہے اور باب مدینۃ العلم کے فیضان کی انوار کی بارش میں یہ پلی بڑی ہے. ایسی فصیحہ و بلیغہ ہیں جنہوں نے دار حکمہ کی آغوش میں بھی وہ سن شعور کو پہنچی ہیں اور باب دار حکمہ کی فیضان سے بھی سیرابی حاصل کی ہے. اور ان کی یہ وہی فصاحت و بلاغت ہے جس نے کوفہ و شام کے دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اور یہ فصیحہ و بلیغہ کیوں نہ ہو اور یہ فصاحت و بلاغت کیوں نہ ہو کہ ان کی رگوں میں خون ہے افصح العرب کا. وہ افصح العرب جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی. تو ان سارے القابات کو زینت بخشتا ہے نام زینب جس کا معنی ہے اپنے باپ کی زینت. لیکن وہ سارے لقب جو صادق آ رہے ہیں جس ذات پر، اس کو سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ. بھائی سبحان اللہ، سلامت رہیے. کیا خوبصورت آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہے. اب ذرا سلسلے کو مفتی صاحب آگے بڑھائیے
اور یہ بتلائیے اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بابا جان کی حقیقتاً جو ہے وہ اپنا زینت بن گئی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسم بمسمہ تھی، تو وہ جو عکس جمیل بنی اپنے بابا جان کا وہ کیسے بنی ذرا یہ بتائیے، پھر ساتھ ساتھ کن کن اوصاف میں آپ سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پرتو بنی یہ بھی فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، اسلام کی بڑی ہی عظیم خاتون کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، اور ان کی خوبصورت ذات اور خوبصورت کردار سے ہم اپنے آپ کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت کے لیے ہمارا یہ سرمایہ ہو سکے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے ابا جان جیسی فن خطابت کا ملکہ تھا۔ واہ واہ واہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ابھی جوانی کے ایام میں تھے تو ایک مجلس میں گفتگو ہوتے ہوئے کسی نے یہ کہا کہ بتاؤ گفتگو میں کون سا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوتا؟ تو اسی مجلس کے جو بڑے بڑے شعراء تھے انہوں نے کہا الف کا لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے مجھے بھی بتاؤ کہ میں بھی کچھ آپ کو بول کے بتاؤں کہ کون سا لفظ استعمال ہوتا۔ تو آپ نے 4000 کے قریب جملے بیان کیے جس میں الف کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا۔ فرمایا جس لفظ کے بغیر تم چل نہیں سکتے علی اس کے بغیر علم کا سمندر بہا دیتا ہے۔ تو فن خطابت کی جو کوالٹی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی ہوئی تھی وہی حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھی کہ جہاں گفتگو کوئی نہیں کر سکتا تھا وہاں آپ نے علم و حکمت کے سمندر بیان کر دیا۔ واہ واہ واہ۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری کوالٹی دوسرا وصف سچائی تھی کہ آپ سچ بولنے میں بڑی باکمال تھی اور شخصیات نہیں دیکھتی تھی، جگہ نہیں دیکھتی تھی، بلکہ سچائی کے ساتھ اپنے کلام کو قوت بخشتی تھی۔ اور پھر شرم و حیا کا وہ مظہر تھی کہ جب کبھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا جاتا، آپ تشریف لے کے جاتی تو ایک طرف حضرت سیدنا امام حسن ہوتے، دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسین ہوتے، آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل ہوتے، ہر طرف سے کور کیا ہوتا۔ اور جب مزار انور پر پہنچ جاتی تو حضرت علی المرتضیٰ دیا بجھا دیتے تاکہ کسی بھی انسان کی نظر میری طیبہ طاہرہ بیٹی پہ نہ پڑے۔ اتنی پاکیزہ کردار والی تھی۔ اور جرت اور بہادری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی تھی کہ اتنے بڑے ظالم، اس میں جنید بھائی ان کی اس بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے آج کے منظر نامے کو پیش کرنا پڑے گا کہ بتائیں ظالم کے سامنے کوئی بول پایا؟ اسرائیل نے ظلم کیا، کوئی بول پایا؟ کوئی نہیں بول پایا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی کتنی جرت والی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی کتنی جرت والی ہے کہ ظالم جابر حکمران کے سامنے انہوں نے وہ زور اور قوت والا بیان کیا کہ اس کے پسینے چھڑوا دیے، اس کو اذان دلوانی پڑی اور کہنا پڑا کہ اگر سیدہ زینب نے خطاب لمبا کیا تو لوگ میرے گریبان کو پکڑ لیں۔ اتنی زبردست قسم کی انہوں نے خطاب فرمایا۔ اور پھر اپنی امی جان کی طرف سے جو آپ کو اوصاف ملے جس کی نشاندہی قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی فرمائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم لدنی کی حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال عطا فرمایا ہوا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے قرب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو علم کے خزانے سیدہ پاک کو عطا فرمائے تھے وہ سارے ادھر ہی ودعیت ہو گئے۔ اس کا ایک منظرنامہ یزید کے دربار میں نظر آتا ہے، جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں داخل ہوئی تو آپ کے علم کا روب اور دبدبا ان کے اوپر اتنا پڑا کہ کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا تھا۔ یہ علم لدنی کا فیضان ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے ایک کثیر مجموعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم لدنی کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی علم لدنی عطا فرمائے تو جو علم وہ پڑھتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ علم لدنی کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے اور لوٹ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی کہ جن کے کردار کو یہ بالکل صحیح اس وقت گفتگو علماء کرام فرما رہے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے
کہ آپ نے بتایا کہ سخت ترین مشکل ترین حالات میں بھی آپ حق کا پرچم بلند کر سکتے ہیں اور ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کر سکتے ہیں اس انداز سے کہ آپ رہتی دنیا تک اپنے آپ کو ایک سمبل بنا کے پیش کر کے چلے جائیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک جرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جرت یقیناً خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے. درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کر انشاءاللہ آپ کے سلسلے کو یہیں سے جاری و ساری رکھتے ہیں. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جگر گوشہ مولا کائنات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مائیں بہنیں بیٹیاں تو ضرور ہمارے ساتھ ہوں گی، لیکن آج میں مردوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اس موقع پہ کہ جس موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی پٹی پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور ذرا ہم صرف دیکھ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو عرفان صدیقی صاحب کا جملہ تھا نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں صرف، اور کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے اسٹیٹمنٹس کی، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ ہم اس ایشو کے ساتھ انگیج ہیں، تو ہم صرف دیکھ رہے ہیں. تو اس موقع پہ بہت ضروری ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو ایک مرتبہ کم از کم آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صاحب جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا تھا بظاہر، تو اس وقت کس انداز سے آپ نے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو اور اس کے علم کو بلند کیا تھا. پروفیسر صاحب آپ ذرا یہ بتائیے، جس انداز سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خاص طور پہ ان کے بابا جان اور ان کے بھائی جان اکرام فرمایا کرتے تھے، احترام فرمایا کرتے تھے، تو ان کی نگاہ میں جو خاص طور پہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا، الفاظ میں ظاہر بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اپنا ہدیہ جو ہے پیش فرمائیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ جو بھائی اور بہن کی جو خاص محبت اور مودت ہے، جو یقیناً ایک ضرب المثل ہے، اس کے بارے میں بھی فرمائیے. محترم جنید اقبال صاحب، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آخری خطبے میں یہ فرمانا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، واہ، اور اس میں سے ایک چیز اہل بیت طہار عطرت پاک. اس عطرت پاک نے قیامت تک کے لیے بہن اور بھائی کے رشتے کے تقدس کو، معاشرے میں بیٹی کے زندہ رہنے کے تصور کو، معاشرے میں عورتوں کے بلند مرتبت کو اس خانوادے نے ہی تو دنیا کے سامنے رکھنا تھا. آج معاشرے کی اس منافقت کو دیکھیے کہ اگر کسی اسلامی ملک میں کسی ایک لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کر آسمانوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور جب اپنا موقع آتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہزاروں کی تعداد میں بچیوں کی جس طرح بے حرمتی آج ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے، شاید ہی آسمان کی نظر نے اس سے پہلے کبھی دیکھی ہو. ایسا ہی ہے جی. اب قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ اذا الموعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، وہ سارا منظر قیامت تک دنیا کو دکھا دیا گیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے اس معاشرے میں عورت کی کیا منزلت تھی، عورت کو کس طرح سے دھتکارا جاتا تھا، عورت کو کس طرح پاؤں تلے روندا جا رہا. بالکل ایسا ہے. اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے یعنی اہل بیت طہار کے ایک ایک فرد نے عورت کی تقدیس کو، بہن بھائی کی محبتوں کو، بیٹی کی عزت و عظمت کو جو بلندیاں عطا کی ہیں وہ ہمارے سامنے دمکتی چمکتی مہکتی رہیں گی. بالکل ایسا. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ان کی بیٹی سیدہ کائنات آتی ہیں تو نبیوں کا امام ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے لیے چادر بچھائی جاتی ہے، ان پر عزت و احترام سے بٹھایا جاتا ہے. یہ ہے بیٹی کے ساتھ محبت کا وہ بلند ترین مقام جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو عطا کیا. سبحان اللہ. اب یہی مقام جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خانوادے میں آتا ہے تو آپ کی نظروں میں آپ کی بیٹیوں کی جو عظمت، جو شان ہے، یعنی اس خانوادے کو علم ہے کہ کربلا سجنی ہے
اور وہاں امام عالی مقام نے دین کو زندہ کرنا ہے، تو اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھائی کیسے ہونے چاہیے، ان کے لیے بہنیں کیسی ہونی چاہیے، یہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نگاہ میں ہے۔ اس لیے ہر موقع و مقام پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن کے ساتھ بلکہ رضائی بہن شیمہ کے ساتھ محبتیں کرتے دیکھا، وہ منظر یہاں پر بھی پوری طرح نظر آتا ہے۔ اور پھر ان بہن بھائیوں میں پیار و محبت کی ایسی اعلیٰ مثالیں محدثین نے بیان کی کہ اگر 3 دن امام عالی مقام حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف نہ لاتے تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتی، اور اگر روزانہ مکہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے امام عالی مقام جا کر اپنی بہن کو دیکھ نہ لیتے ان کو چین و قرار نہ آتا۔ اس محبت کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی جب سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب کے بیٹے عبداللہ کے لیے یہ رشتہ مانگا گیا تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رشتے میں ایک شرط رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تب اپنی بیٹی عبداللہ کے ساتھ بھی آؤں گا کہ وہ میری بیٹی کو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نہیں روکیں گے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جانے سے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، جب بھی میری بیٹی امام عالی مقام کو ملنے کا کہے گی تو ان کو روکا نہیں جائے گا۔ اس شرط پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے کر رہے ہیں، اور پھر امام عالی مقام جنہیں سکونی بہن کو دیکھ کر ملتا تھا، ان کا وہ منظر دیکھیے، کربلا کی 9 کی رات ہے، پوری رات اللہ کی عبادت میں یہ خانوادہ بسر کر رہا ہے، تو اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے یہ کہہ کر کہ میری پیاری بہن لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے میری پیاری بہن رات کی نوافل میں آپ نے مجھے بھلانا نہیں، کیونکہ معلوم تھا کہ ہم نے جس قلبی تعلق کے ساتھ بھائی بہن کے رشتے کا تقدس قیامت تک دنیا کے سامنے رکھا ہے، وہاں عورت کا یہ پہلو بھی آ جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کتنا تعلق رکھتی ہیں، اور ایک بھائی جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جو اسلام کو زندہ کر رہا ہے، وہ اپنی بہن سے درخواست کرتا نظر آتا ہے کہ رات کی ان خاص دعاؤں میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتایا کہ بہن بھائیوں کا تقدس، بیٹی کا تقدس، بیوی کا تقدس، ماں کا تقدس، اس کو آپ نے کن حسین پیراؤں میں لے کر چلنا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں استحکام اسی کی بدولت۔ واہ کیا خوبصورت۔ اور آئیے پروفیسر صاحب، اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے اوصاف و محاسن، خاص طور پہ آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادات، لیکن وہی بات کہ اگر ہم تصور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ذہن میں رکھیں تو پھر سمجھ آتا ہے صاحب کہ صبر کے ماتھے پر جہاں پسینہ آتا ہے وہاں سے آپ کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور بلا مبالغہ عفت و عصمت ہو، صبر و رضا ہو، اثار و قربانی ہو، جرأت و شجاعت ہو، علم و عرفان ہو، زہد و تقوی ہو، عبادت و ریاضت ہو، فہم و فراست ہو، ان تمام اوصاف جلیلہ کو اگر بشری وجود کے اندر اور کسی مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو حضرت سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نظر آتی ہے۔ یہ تمام اوصاف آپ کی ذات میں اکٹھے ہیں۔ بات اگر آپ کے زہد و تقوی سے شروع کی جائے تو کیا عالم ہے آپ کے زہد اور تقوی کا کہ آپ جن نسبتوں میں پرورش پا رہی ہیں وہ سارے افراد زہد و تقوی کے پیکر کہلاتے ہیں، اور زہد و تقوی کے اولین رول ماڈل جو ہیں وہ انہی کی ہستیاں ہیں، اور انہی کو تقوی و طہارت کا پیکر کہا جاتا ہے۔ آپ نے جس گھر کے اندر آپ موجود تھی وہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور یہ وہ گھر تھا کہ جہاں مال کی کمی نہیں تھی، جہاں پر فراوانی تھی، اور وہ صاحب ثروت تھے، اور ان کی سخاوت اور اثار کے واقعات تاریخ اسلام میں بے شمار موجود ہیں۔ ضروریات زندگی کی تمام سہولیات آپ کو میسر تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کیسی خاتون جو صاحب اولاد بھی ہوں، گھر میں خود مختار بھی ہوں، امور خاندانی میں با اختیار بھی ہوں، اور امور معیشت کے اندر لوگ ان کی طرف رجوع کرتے
کرتے ہوں، کنیزیں اور غلام ان کی خدمت عالیہ میں ہر وقت تیار کھڑے نظر آتے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ زہد اور تقوی کی بنیاد پر ایک ایسا راستہ اختیار کرتی ہیں جس راستے میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، غریب الوطنی بھی ہے، پردیس بھی ہے، بچوں کا قربان ہونا بھی ہے، وہ اس راستے کو نہ صرف اختیار کرتی ہیں بلکہ اس راستے کو اختیار کر کے اپنے 2 بیٹوں کو قربان بھی کرتی ہیں۔ اب جو بات آپ نے فرمائی صبر و رضا، دیکھیے ایک صبر ایسا ہوتا ہے جو مجبوری صبر ہوتا ہے جس میں مصیبت میں مبتلا شخص کے لیے صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ایک صبر وہ ہوتا ہے جو اختیاری ہوتا ہے، اور اصولی صبر ہوتا ہے وہاں اور راستہ بھی ہے لیکن صبر کو اختیار کیا جاتا ہے۔ سیدہ زینب نے اس صبر کو اختیار کیا، وہ اختیاری صبر تھا، وہ اصولی صبر تھا جو حضرت سیدہ زینب کی ذات میں نظر آتا ہے۔ یہ کیسا صبر تھا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ ان کے سامنے ان کے بانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھائیوں کی لاشیں بھی ہیں، اس کے باوجود مدینہ طیبہ سے واپس مدینہ طیبہ تک پورے سفر کربلا کے اندر ان کی زبان سے ایک جملہ بھی شکوے کا یہ شکایت کا نہیں سنا جاتا۔ یہ کیسا صبر و رضا تھا کہ بھائی کی سربریدہ لاش کے پاس بھی آتی ہیں اور اس سرکٹی لاش کے پاس بھی کھڑے ہو کر وہ ایک ہی جملہ کہتی ہے، یا اللہ ہماری اس قربانی کو بھی قبول فرما، اس سے پہلے بھی جو قربانیاں دین اسلام کے لیے دی ہیں ان کو قبول فرما۔ اور یہ ایسی زاہد اور عابدہ ہیں کہ یہ تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، اس کے علاوہ نوافل پڑھتی ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ وہ مصائب کی راتیں، وہ تکلیف کی راتیں، آزمائش کی راتیں جب آتی ہیں تو ان راتوں کے اندر بھی ان کی عبادات کے جو معمولات ہیں ان میں فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں نے اپنی پھوپھی جان کو دیکھا، وہ کبھی کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھی کبھی بیٹھ کر، تو میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نکاہت اور کمزوری ہے، میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں لیکن نماز چھوڑ نہیں سکتی، عبادت چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ اسی کی بقا کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ تو سجدے بچے ہی اس قربانی سے ہیں جس قربانی کے لیے ہم آئے ہیں۔ جہاں ان کی عبادت کی بات ہو تو وہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے کربلا تک، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے واپس مدینہ تک، اس پورے سفر کربلا میں اپنی پھوپھی جان کو دیکھا ہے۔ فرض نماز تو فرض ہے، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ وہ کردار تھا، زینبی کردار اور حسینی کردار، جس کی آج مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ بتائیے صاحب، کوفہ و دمشق کے جو ظلمت قدوں کے اندر آپ کے خدمے ہیں صاحب، آپ نے بتلایا کہ ببانگ دوحل کیسے کلمہ حق کو بلند کیا جاتا ہے۔ جنید بھائی، بڑی ہی دردناک بات ہے اور بڑا تکلیف دہ منظر ہے کہ اتنے ظلم کے باوجود صبر و استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ طاقت والے کی طاقت کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا اس کے سامنے حق بیان کر کے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید ابن زیاد اور مختلف جگہوں پر خطبے بیان کیے، ان کا جو مرکزی پروگرام تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جناب۔ سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کے عظمت و شان اہل بیت سنائی اور بتایا کہ تمہارے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو کائنات میں سب سے عظیم ہیں اور رسول اللہ کے خاندان والے ہیں۔ ظلم کرتے ہوئے دھیان نہیں کیا تم نے کن کے ساتھ کیا۔ یزید کہنے لگا میں نے دنیا تم پر تنگ کر دی ہے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ دنیا بھی ہماری ہے، وہ دنیا بھی ہماری، زمین بھی ہماری، آسمان بھی ہماری، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تم نے کیا کیا۔ ہفت اقلیم کے مالک، ساری کائنات کے مالک، زمین و آسمان کے مالک، ایک آواز کے اوپر پانی چل کے ان کے پاس آ سکتا تھا، لیکن انہوں نے صبر و استقلال کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا۔ اور پھر جب وہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یزید کے مظالم بیان کی۔ جنید بھائی، یہ سب سے قابل غور بات ہے، سب سے اہم بات ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے اس کے ظلم کو بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف خانواد نبوت کا ہی خاصہ ہے کہ وہی ایسا کر سکتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے چھڑی ماری نا میرے بھائی حضرت حسین کے ہونٹوں پر، تمہیں حیا نہیں آئی؟ میں نے ان ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا، وہ جو وہاں صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بوسے لیتے ہوئے دیکھا، اور تم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اور پھر یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں تم جس مسند کے لیے، جس کرسی کے لیے اتنی ظلم و ستم کی محفل گرم کر رہے ہو، بازار گرم کر رہے ہو، اس پہ تمہارے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، تمہارا اقتدار ختم ہونے والا۔ اور یہ حقیقت کے آئینے کے اندر اس کا رخ کروایا گیا کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو مٹا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ یہ بتاتی ہیں، آپ نے ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کو پسند کیا اور بتایا جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا اس کو ظلم کی چکی میں پسنا پڑتا ہے، اور جو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور پھر جو قربانی ہمارے بھائی اس وقت فلسطین میں دے رہے ہیں، ان کی قربانیاں پوری دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، لیکن غیرت ایمانی کی کمی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کو لوگ ایسے کھائیں گے جیسے بھوکا کھانے کو کھاتا ہے۔ ایسا ہی عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگی، 2 ارب سے زیادہ مسلمان، تعداد بہت، 57 اسلامی ممالک ہے۔ فرمایا کوئی لیڈرشپ نہیں ہوگی، کوئی تمہارے پاس قائد نہیں ہوگا، کوئی سپہ سالار نہیں ہوگا جو آواز بلند کر سکے، تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ موت سے جو ہے وہ اپنا نفرت ہوگی اور زندگی کی جو ہے طلب ہوگی، دنیا کی طلب ہوگی، دنیا سے محبت ہوگی۔ اور یہ اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے ہے کہ انسان خواہشات میں لذتوں میں پڑ جائے اور آخرت کو بھول جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزہد فی الدنیا و تذکر الآخرہ، زیارت قبور کرو تمہیں آخرت کی یاد آئے اور دنیا کی محبت تمہاری۔ بی بی زینب کے بارے میں فرمائیے کچھ چند جملے ان کے خطبے کے جس سے ہمارے خون میں کچھ گرمی پیدا ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ان کے ظلم کو بتا دینا اور کہنا کہ تم نے آل رسول پر جو ظلم و ستم کیا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر آپ نے ساتھ یہ بات ارشاد فرمایا تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت پہ ظلم کر کے تھوڑے مال کے بدلے زیادہ کا نقصان کر لیا، دنیا تم نے بیچ دی آخرت کے بدلے اور آخرت کا نقصان کیا اور دنیا کے چند ٹکے تم نے کمائے۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری، جرت اور بہادری کی یہ منہ بولتی مثال ہے کہ آپ نے وہاں ظالموں کے درمیان میں جو خطاب کیا، اس خطاب کی وجہ سے دنیا آج بھی روشن ہے اور بتا رہی ہے کہ بہادر لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک قیامت صغریٰ تو ظاہر ہے وہ بپا ہوئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں اسرائیل کی دہشت گردی، اس کی بربریت، اس کا ظلم اپنی انتہاؤں پر ہے۔ کیا زمین، کیا آسمان، ہر جگہ سے جو ہے آگ کے انگارے وہ 23 لاکھ فلسطینیوں پر برسا رہا ہے۔ ایک ظاہر ظلم آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس ظلم کے بعد ہوا یہ صاحب کہ اب دنیا کیا اٹھی ہے، اب دنیا پکار اٹھی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ جو غزہ کی پٹی ہے وہ ڈیتھ زون بن چکی ہے۔ الشفا ہاسپٹل میں ابھی WHO کے کچھ نمائندوں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور 1 گھنٹے کا وقت اسرائیلی فوج نے ان کو دیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو کلیمز کر رہے ہیں وہ سب کھل جائیں گے۔ کچھ حماس کی وہاں پہ جو ہے کیمپس وغیرہ یا اپنا ان کے آفیسز موجود نہیں ہیں۔ تو جب WHO نے وہاں پر وزٹ کیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ قیامت یہاں پر بپا ہے، اور بالکل جو اس کا مین گیٹ تھا جس سے ظاہر لوگ داخل ہوتے ہیں، اس گیٹ کے باہر اس کے بالکل ساتھ انہوں نے اجتماعی قبر بنائی ہوئی تھی۔ الشفا ہاسپٹل کے باہر اجتماعی قبر آپ کو پتہ ہے بنی ہوئی ہے۔ چونکہ وہ میتوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے، لہٰذا ان کو مجبوراً وہاں پر اجتماعی قبر ہاسپٹل کے بالکل گیٹ کے باہر بنانی پڑی ہے۔ 80 کے قریب شہید اس وقت وہاں پر اس میں جو ہے مدفن کیے گئے۔ ایک عجیب قیامت صغریٰ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے صاحب کہ یہ جو ساری صورتحال ہے، یعنی جتنا بھی وہ ظلم کر رہا ہے وہ تو اپنی جگہ، اب جو موسم کی سختی ان پہ شروع ہو گئی ہے، بارشیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ منگل کو جب بارش ہوئی ہے تو ان کے کیمپس کے اندر بارشوں کا پانی آ گیا، کھلے آسمان تلے ٹھنڈ اب بڑھتی جائے گی۔ جو موسم اس وقت لاہور کا ہے نا، آلموسٹ وہی موسم اس وقت غزہ کی پٹی کا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب جیسے جیسے لاہور میں ٹھنڈ بڑھتی جائے تو ذہن میں رکھیے گا کہ غزہ کی پٹی پر بھی ٹھنڈ بڑھتی جائے گی، اس کا تصور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ گرم کپڑے ان کے پاس موجود نہیں ہیں، گرم لحاف ان کے پاس موجود نہیں ہیں، بارش کا پانی ان کے کیمپس میں آ چکا ہے، وہ ایک دوسرے کو سمیٹ کے جو ہے وہ حدت حاصل کر رہے ہیں، گرمی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، یعنی پانی تک جو ہے ان کو پینے کو میسر نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے صاحب، یہ پانی جو ہے نا میرے پاس بڑی آسانی سے میسر ہے، یہ پانی، اس پانی کی بوٹل کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب ذرا سوچئے، اس کے اندر گندا پانی ہے، اس کے اندر سیوریج کا پانی ہے، اس کے اندر کھارا پانی ہے، اس کے اندر نمکین پانی ہے۔ اس پانی کو اس وقت ان کو پینا پڑ رہا ہے، اس پانی کو وہ پی رہے ہیں اس وقت۔ یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی۔ آپ اور میں صاحب تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی قیامت اس وقت ان کے اوپر بپا ہوئی ہوئی ہے۔ اس حال کے جو مریض ہیں وہاں پہ بڑھتے جا رہے ہیں، تقریباً 44,000 کے قریب تو اس حال کے مریض اس وقت ریکارڈڈ ہیں وہاں پر۔
70,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جو سانس کے انفیکشن میں اس وقت مبتلا ہو چکے ہیں. 1100 کے قریب ایسے مریض ہیں جن کی گندا اور گھٹیا پانی پینے کی وجہ سے ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں. یعنی صورتحال یہ ہے کہ پمپس وہاں پر بند ہو چکے ہیں, کنویں وہاں پہ جو ڈسمنٹل ہو چکے ہیں, 2 جو اہم پلانٹس تھے پانی کی سپلائی کے وہ مکمل طور پر بند ہیں کیونکہ ظاہر فیول موجود نہیں ہے. اب آپ سوچئے صاحب کہ اس صورتحال میں, جس صورتحال میں اس وقت غزہ کی پٹی والے ہیں, ایک قیامت تو وہ ہے جو اسرائیل نے بپا کی ہوئی ہے, اور ایک سختی یہ ہے جو اس وقت موسم کی آ چکی ہے اور پانی تک ان کو میسر نہیں ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ جو پانی وہ پی رہے ہیں وہ ان کو موت کے قریب بہت تیزی کے ساتھ لے کے جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں. کل ورلڈ کپ کا فائنل ہو چکا اور آسٹریلیا جیت گیا, لیکن من حیث الامت ہم ہارتے جا رہے ہیں, ہم ہار گئے. ہمارے ساتھ حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. کتاب الشفا رشتوں کے حصول کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. رشتوں کے مناسب حصول کے لیے روزانہ 100 بار اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا مبدیو پڑھنے کا معمول بنانے سے اللہ تعالیٰ رشتوں کا مناسب بندوبست انشاءاللہ فرما دے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو. جو شخص ہمارے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا. روزنامہ 92 نیوز میں سیدہ زینب اللہ علیہ کے والے سے مضمون ضرور پڑھیے گا. ایکس پہ میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنت حیدر سیدہ زینب کی عظمت کو سلام. بنت حیدر سیدہ زینب کی عظمت کو سلام. شاہ شاہان جہاں سے ان کی نسبت کو سلام. شاہ شاہان جہاں سے ان کی نسبت کو سلام. جن کو آغوش جناب سیدہ زہرا ملی, جن کو آغوش جناب سید زہرا ملی, خاہر شبیر و شبر کی کرامت کو سلام. خاہر شبیر و شبر کی کرامت کو سلام. کر گئی نانا کے دین پر اپنا جو سب کچھ نثار. کر گئی نانا کے دین پر اپنا جو سب کچھ نثار. ان کے جذبے کو سلامی, ان کی جرت کو سلام. ان کے جذبے کو سلامی, ان کی جرت کو سلام. مرتضیٰ کی لاڈلی پر ہر گھڑی ساجد درود. مرتضیٰ کی لاڈلی پر ہر گھڑی ساجد درود پیش کرتے ہیں فرشتے ان کی تر
تربت کو سلام پیش کرتے ہیں فرشتے ان کی تربت کو سلام شاہ شاہانے جہاں سے ان کی نسبت کو سلام